الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ان باتوں احترام قابل صد احترام معزز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور اپنے پاک نام کا ذکر کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کے حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو، سچی بات کرو، تمہاری بات کے اندر سچائی ہو. اور دوسرا فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے، تمہیں امین بنایا جائے تو پھر اس امانت کو واپس کر دو. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو. اور چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ہاتھوں کو روکے رکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی کسی ناجائز اور ناحق چیز کو پکڑنے سے روکے رکھو، کسی کی چیز چرانے سے، چوری کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور کسی کا ناحق قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. میرے اور آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی بشارت تمہیں میں سناتا ہوں. یعنی جو انسان یہ 6 کام کر لے تو فرمایا اس کے لیے جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں، پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اب یہ 6 چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی
ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمائی، وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ تو اس پر تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وعدے کر لیتے ہیں، لیکن ان وعدوں کی پاسداری کرنے کے اندر ہم اہتمام نہیں کرتے، اور ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو کوئی اتنی بری بات بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی بات نہیں، وعدہ کر لیا تو پورا کر لیں گے تو ٹھیک، نہ کر سکیں تو بھی ٹھیک۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا آدمی مطالعہ کرے تو شریعت نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ جو وعدہ کسی سے تم کر دو پھر اس وعدے کو پورا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں وعدے کی پاسداری پر بہت زور دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، یعنی وعدے کے پورا کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو پتہ چلا وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر جنتی لوگوں کی، متقی لوگوں کی صفات کو ذکر فرمایا، تو وہاں پر ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وعدوں کو پورا کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی زیادہ ضروری امر ہے۔ اور ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، میں اور آپ اور قیامت تک کے آنے والے انسان اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت کے اندر موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، رسول، پیغمبر، ان کی امتیں، سارے کے سارے انسان وہاں پر موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آیا ہے، قالوا بلی، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ رب ہونے کا مطلب کیا کہ جب ہم دنیا کے اندر چلے جائیں گے پھر دنیا کی مصروفیات کے اندر پڑ کے ہم آپ کو بھولیں گے نہیں۔ دنیا کے اندر جا کر ہم کسی اور کو اپنا الہ اور معبود نہیں بنائیں گے، اپنا مشکل کشا، حاجت روا آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنائیں گے، یہ میں اور آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئیں گے۔ تو اب وہ وعدہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس کو بھی پورا کیا جائے، اور جو وعدہ ہم نے خالق کائنات سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا، اور بلا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں،
ہم اللہ کو اپنا رب اپنا الہ مان کے آئے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اب اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا۔ کتنے ہزار اور کتنے لاکھ نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے جو آ کر انسانوں کو یہ وعدہ یاد کرواتے رہے کہ تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے۔ تو خیر، ایک تو یہ وعدہ جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور دوسرے وعدہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ان وعدوں کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو آپ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وعدے کی کتنی پابندی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے اعلان نبوت سے پہلے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنی تھی، تو میری جیب کے اندر اس کی قیمت پوری نہ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، میں گھر جاتا ہوں اور گھر جا کے اس کی قیمت لے آتا ہوں اور آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے آنے تک میں یہیں پر موجود رہوں گا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر آیا، بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو گیا، میں بھول گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانا ہے اور ان کو قیمت ادا کرنی، میری یاد ہی نہ رہا۔ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور مجھے تو یاد نہ رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہوں گے، پھر بھی میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور اسی جگہ پر گیا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ وعدہ ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں، اور میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں دل ہی دل کے اندر یہ بات سوچ رہا ہوں کہ آج تو میرے ساتھ غصے ہوں گے اور مجھے ڈانٹیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا، لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شفقت پر، آپ کی محبت پر، آپ کی رحمت پر اور آپ کی الفت پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لقد شقوت علی ان ہاہنا منذ 3 انتظرک۔ فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا، میں اس جگہ پہ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پابندی کتنی فرما رہے ہیں اور وعدے کی پاسداری کتنی کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ آپ کے آنے تک میں یہاں پر رہوں گا، اور 3 دن گزرنے کے بعد بھی حضور وہیں پر موجود ہے، تو پتہ چلا وعدے کو پورا کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری امر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وعدے کو پورا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے راز ان کو بتلائے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اور میرے والد نے اسلام قبول کیا تو ہمارے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو جب ہم نے اسلام قبول کیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم بھی حضور کے پاس مدینہ چلتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر شروع کیا، جیسے ہی مکہ سے باہر نکلے تو مشرکین کا ایک لشکر جو بدر کی لڑائی کے لیے مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے سردار ابو جہل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں مدینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہوں آپ کی زیارت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو مدینہ میں جا کر تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، ہمارے خلاف جنگ کرو گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر ہم سے وعدہ کرو کہ تم مدینہ میں جا کر حضور کے لشکر کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہ وعدہ کر کے مدینہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے لشکر کو لے کر مدینہ سے باہر نکل رہے تھے جنگ بدر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات و واقعات بتلائے، اور میں نے یہ واقعہ بھی بتلایا کہ ابو جہل راستے کے اندر ہم سے ملا تھا اور اس نے ہمیں چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، پھر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کر حضور کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو زبردستی اس نے ہم سے وعدہ لے لیا تھا، ہم نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس سے یہ بات کہہ دی تھی، وگرنہ ہم اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہمیں اس لشکر کے اندر شامل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو ایک کافر سے وعدہ کیا ہے اور وہ بھی دل سے نہیں اوپر سے کیا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حذیفہ وعدہ وعدہ ہی ہوتا ہے، چاہے کافر سے کیا جائے، چاہے مسلمان سے کیا جائے، چاہے اپنے سے کیا جائے، چاہے بغانے سے کیا جائے، چاہے دوست یا دشمن سے کیا جائے، وعدہ وعدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے جب وعدہ فرما لیا ہے تو اب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اسلام کی پہلی جنگ، حق اور باطل کا پہلا معرکہ، اس کے اندر شامل ہونا کتنی خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ وعدہ کر چکے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں بار بار اس بات کا حکم ملے گا کہ جو وعدہ تم کسی سے کر دو اس کو پورا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کل قیامت کے دن تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پر ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر وعدہ خلافی کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کی پشتوں پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، جو دیکھنے والا دور سے دیکھے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے ہمارے وعدے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر وعدہ کیا جائے کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور پھر جب وعدہ کر لو تو پھر اس کو پورا کرو، چاہے جتنی بھی مشکل پیش آ جائے، جیسے بھی ہو، جیسے کیسے بھی ہو، اس کو پورا کرو۔ یہ قرآن و حدیث کا ہمیں حکم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کے پاک نام کا ذکر کریں گے اور اللہ رب العزت کو محبت سے، پیار سے، شوق سے یاد کریں گے۔ جو آدمی جتنا محبت اور شوق سے اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو خوب سیر ہو کر چلا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے باغات ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کی مجالس ہیں۔ ان مجالس کو آپ نہ سمجھا جائے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغیچے فرما دیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر جب آیا کرو تو خوب ذوق اور شوق سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو تمام حضرات قبلہ کی طرف رخ کرنے اور یہ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تلاوت کر کے اپنے بزرگوں کو مشائخ کو اس کا ایصال ثواب کریں۔ کلام پڑھو، نہیں کلام پڑھ، ہاں پڑھ لینا، ملا دے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے شاہو گدا، مسندارائے بز میں عطا کون ہے، رزق پہ کس کے پلتے شاہو گدا، مسندارائے بز میں عطا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر تجھے بے خبر، کیا خبر
عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাসলিমান কাসীরান কাসীরা। ইল্লাল্লাহ 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 illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran katsiran.
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب اللہ پاک کو اس طرح کی حالت میں پکاریں گے جس طرح کوئی مجبور آدمی، کوئی پریشان حال اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے کہ جیسے کوئی کسی سمندر میں دریا میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک، اس کے منہ تک پہنچ جائے اور وہ ڈوبنے کے قریب ہو اور اسے کوئی اور سہارا نظر نہ آ رہا ہو، تو اس حالت میں اللہ رب العزت کو پکارے گا، یا اللہ آج تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، وگرنہ مجھے اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا. تو یقیناً ہم بھی اپنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے نفسوں پر ہم نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اللہ رب العزت کو ایسے ہی اضطراری حالت میں پکاریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس گناہوں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے،
اور ان پریشانیوں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ اللہ 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 ہم ہر ساتھی اپنے گردن کو ذرا جھکا کے اپنی اپنی موت کا تصور کریں گے، اپنی اپنی موت کو یاد کریں گے۔ بندے ہر دم بندے ہر دم پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو بندے ہر دم بندے ہر دم تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جو جو بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے، جو جو بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیری، موت کھڑی ہے سر پہ تیری، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح
تیرا کوئی نہ ہوگا بھی اللہ 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 بول سلامت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ دریغ اللہ تیرا جان رہا ہے اللہ تیرا جان رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ پاک نے جو مہلت اور جو زندگی مجھے دے کر بھیجا وہ مہلت اور زندگی ختم ہو چکی ہے. موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور فرشتے نے میرے پاؤں سے روح کو نکالنا شروع کیا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن بے بس ہوں کچھ کر نہیں سکتا. میں تو سوچتا تھا ابھی میں نے بہت جینا ہے لیکن اچانک موت کا فرشتہ آ گیا. اب مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی تو ختم ہو چکی ہے. فرشتے نے روح کو نکالنا شروع کیا. جسم سے روح نکل رہی ہے اور جسم بے جان ہوتا جا رہا ہے. آخرکار پورے جسم سے روح کو نکال دیا گیا. میرے گھر والے میرے خاندان والے میرے دوست میرے احباب پوری طرح جمع ہو گئے اور میں بے جان چارپائی پر پڑا ہوں اور وہ گھر والے وہ بیوی بچے جو میرے بغیر رہنا نہیں چاہتے تھے اور میرے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہی دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیا جائے، دفن کفن کا انتظام کیا جائے. مجھے کتے پر لٹا دیا گیا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے. آج میں اوروں کے سہارے پر ہوں. میرا وہ بدن جس کو میں اوروں سے چھپایا کرتا تھا آج اوروں کے ہاتھ میں ہے. اور جو میں سوچا کرتا تھا کہ مجھے کبھی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، آج مجھے لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے. لوگوں نے مجھے کفن دیا، مجھے غسل دیا اور امام صاحب نے میرا نماز جنازہ پڑھایا اور لوگوں نے اٹھا کر جلدی جلدی قبرستان پہنچا دیا. وہاں پر میری قبر تیار تھی.
لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مجھے قبر کے اندر اتار دیا، اور پھر میرے اوپر منومن مٹی ڈال دی گئی، پھر قبر کو بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی قبر کو بند کیا تو منکر نکیر پہنچ گئے، سوال کرنے والے فرشتے پہنچ گئے، مجھ سے سوال کرنے لگے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ اگر میں نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو میں ان منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے سکوں گا، اور اگر خدا نخواستہ میں نے دنیا کی زندگی غفلت کے اندر گزاری، سستی کے اندر گزاری، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی، تو میں ان منکر نکیر سے کہہ دوں گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور اگر میں نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ میں ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو میری قبر کو جہنم کے کوڑوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی، سانپ بچھو مجھ پر چھوڑ دیے جائیں گے جو قیامت تک مجھے ڈستے رہیں گے۔ ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اللہ کے حضور پہنچ رہے ہیں، اور میں بھی کانپتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر میں نے اللہ کو یاد رکھا ہوگا تو آخرت کے اندر اللہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے، اور اگر میں نے دنیا کے اندر اللہ کو بھلا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی فرمائیں گے ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو جب فیصلہ ہو جائے گا، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ میرے اعمال برے ہوئے تو اس کا فیصلہ بھی برا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا مولا العالمین، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم نے آپ کے پاک نام کا ذکر کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مولا العالمین، اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی اور یقیناً رہ گئی ہوگی، ہم آپ کے پاک نام کا ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا مولا العالمین اس کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ یا مولا العالمین اس پر ہمیں پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا مولا العالمین ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، یا مولا العالمین ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا میرے مولا
ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت کے اندر ہیں۔ یا میرے مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ یا مولا العالمین ہم گندے ہیں میرے مولا، لیکن آپ کے بندے تو ہیں۔ یا اللہ اپنا بندہ ہونے کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ یا مولا العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا مولا العالمین، یا مولا العالمین پوری امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا میرے مولا اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرما۔ یا میرے مولا اپنی محبت نصیب فرما۔ یا مولا العالمین ہمیں سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے تجھے اور تیرے پیارے محبوب کو پسند ہو۔ یا میرے مولا اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا مولا العالمین ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ یا مولا العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ یا میرے مولا جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرمائیے۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا میرے مولا جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار عطا فرمائیے۔ یا مولا العالمین حلال رزق عزت کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا مولا العالمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا مولا العالمین سب کی آخرت کی تمام منازل اپنے فضل سے آسان فرما۔ یا مولا العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا العالمین اپنے قبر اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا مولا العالمین مرنے سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا مولا العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اعلانیہ پوشیدہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا میرے مولا ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا العالمین جتنے بھی حاضرین موجود ہیں یا مولا العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا مولا العالمین سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا مولا العالمین سب کے حال پر رحم فرما۔ یا مولا العالمین سب کے گھروں کے اندر خیر و عافیت والا معاملہ فرما۔ یا مولا العالمین سب کے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، عزت کے اندر، آبرو کے اندر، مال جان کے اندر رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا مولا العالمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ دنیا کے جس کونے کے اندر مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ یا مولا العالمین نصرت فرما۔ یا مولا العالمین حضور علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا العالمین آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا العالمین روزہ رسول پر ہر مسلمان کو جانا نصیب فرما۔ یا مولا العالمین وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔